ایسا کیوں ہے کہ ہم جب بھی اسلام کے اندر اسپیشلی فار ایگزامپل ہم مفتی طارق مسعود کی محفل میں جائیں گے، ان کا ایک الگ جمگٹا ہوگا، ہم باقی جو ہمارے علماء کرام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ایسا کوئی شخص جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے یا دین کے اندر اور زیادہ جانا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ کیونکہ کوئی آپ کو نہیں مانتا، آپ والے ان کو نہیں مانتے، وہ والے ان کو نہیں مانتے، تو کوئی بھی ایسا شخص یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں کس کے راستے پہ چلنا چاہیے؟ پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں، وہ یہ ہے کہ میں کسی سے نہیں روکتا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ سب کو سنیں، سب کو پڑھیں، اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں. دین سے متعلق جو پرابلم آپ نے بیان کیا ہے، پھر عرض کر دوں کہ وہ ہمارے ہاں تعلیم کی دوئی سے پیدا ہوا ہے. یہ سارے مسائل اصل میں جب محکومی کا دور آیا اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوئے. ہماری تعلیم جب تک یکساں تھی، یعنی ایک دین کا عالم اور ایک عام آدمی پہلی 10-12 سال کی تعلیم یکساں پاتا تھا، اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے. آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے تو آپ کو وہاں خالص علمی بحثیں اسی طرح ملیں گی جیسے سائنس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ نوعیت نہیں تھی جو عام آدمی کو پیش آ گئی اس زمانے میں. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ کریں اور قرآن مجید کا سادہ ترجمہ وہ ایک بار پڑھ ڈالیں. اب اللہ نے یہ سہولت پیدا کر دی ہے کہ آپ اچھے ترجمے سن سکتے ہیں. پڑھنے میں ذرا دقت بھی ہو تو پڑھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. مثلا میرا قرآن مجید کا ترجمہ 3 لوگوں نے الگ الگ پڑھ دیا ہے پورا، وہ آپ جب چاہیں سن سکتے ہیں اس کو. تو جس صاحب علم کا ترجمہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ اس کا انتخاب کریں. اور کل قرآن مجید کے 3-4 قسم کے ترجمے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اگر زیادہ شوق ہو تو 3-4 ہی پڑھ لیں یا سن لیں. سادہ ترجمہ، کوئی تفسیر نہ پڑھیں بالکل بھی پہلے مرحلے میں، اور پینسل لے لیں اور نشان لگائیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا نہیں آیا. قرآن مجید بڑی مختصر سی کتاب ہے، 500-600 صفحے کی کتاب ہے. آپ ایک بار پڑھ لیں اور سن لیں اور صرف نشان لگائیں. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ایک ہے ایکڈیمک قسم کی چیزیں، وہ الگ ہے. دین کے فہم کے معاملے میں شاید آپ 5 سوالات بھی پیدا نہ کر سکیں، اتنا واضح ہے. اس سے بھی کم دین کے کانٹینٹ کے بارے میں سوالات پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ان چیزوں کو اتنے پہلوؤں سے دہرا دیتا ہے، اتنے پہلوؤں سے بیان کر دیتا ہے. مثال کے طور پر توحید، مثال کے طور پر آخرت پر ایمان، مثال کے طور پر پیغمبروں کی اطاعت، یعنی اس طرح دہرا دے گا کہ کوئی دوسری گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. تو ایک آپ یہ کریں. دوسرے جو دین پر عمل کا پہلو ہے وہ سب سنت ہے. وہ پوری مسلمان امت میں کبھی اختلاف کی نظر ہوا ہی نہیں، مکمل اتفاق ہے. میں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک اختلاف کی نشاندہی نہیں کر سکتے. اس پر عمل کریں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ابتدا میں اس کی فہرست بنا دی، ایک مختصر فہرست 1 صفحے میں ہے. وہ اعمال ہیں جو ہر مسلمان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جاری کر دیے. ان کو جاننے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. وہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہ سب آپ کے علم میں آ جائیں گے. یہ حصہ محکم کر لیں. اس کے لیے ہم قیامت میں جواب دہ ہیں، اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اس کے بعد وہ چند چیزیں ہوں گی جن میں لوگ بہت جھگڑتے ہیں. میرے اوپر جب میں نے یہ کام شروع کیا تو 50 سال کے میرے کام پر لوگوں نے اعتراضات کیے. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں 23 پورے ہو جائیں، نہیں ہو رہے. تو یہ محض خیال ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو وہ آپ کا ایکڈیمک رجحان ہے تو پھر آپ اس میں دخل دیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کے کچھ تقاضے ہوں گے. یعنی میں اگر آج فیصلہ کر لوں کہ مجھے صرف اپنی صحت کی فکر نہیں کرنی، مجھے آپ ڈاکٹروں سے علم طب بھی سیکھنا ہے، تو بھائی وہ تو پھر سیکھنا پڑے گا جیسے سیکھا جاتا ہے. اس میں تو ہو سکتا ہے کہ 20 سال 40 سال لگ جائیں. لیکن اگر مجھے محض اپنی صحت تک محدود رہنا ہے
تو اس میں صرف ایک ہی دھچکا مجھے لگا ہے کہ جب مجھے پہلی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا تو جو چیزیں میرے لیے حرام قرار دی گئی تھیں وہ اب سب حلال ہو گئی ہیں. بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا. اتنا اختلاف ہی سامنے ہے. تو آپ اطمینان کر کے قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھیں, اس پر نشان لگائیں, سنت پر عمل پیرا ہو جائیں. اس میں کوئی ایک اختلاف بھی اگر ہو تو مجھے عذرائے کرم بتائیے گا, ہے ہی نہیں سرے سے. باقی یہ اکیڈیمک چیزیں ہیں, ان کے بارے میں لوگ بحث کرتے رہتے ہیں, وہ 10, 15, 20 بھی نہیں ہوں گی آپ کے لیے. میں کہتا ہوں میرے معاملے میں 23 سے آگے نہیں بڑھ سکے. غامدی صاحب نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھیں, چونکہ آج کل کی ہمہ ہمی میں مصروفیات میں وقت نہیں ملتا, ٹیکسٹ کو پڑھنے میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی, تو غامدی سینٹر نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں صرف سن کے. اور غامدی صاحب کا جو اپنا ترجمہ ہے وہ کانٹیکسٹ کی رعایت سے اردو زبان کا پہلا ترجمہ ہے. آپ ہفتے میں صرف 45 منٹ اگر دیں تو 1 سال کے اندر آپ پورا قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے ڈفرینٹ وہاں پہ ماڈیولز بنا دیے ہیں. 1 مہینے کے اندر آپ قرآن سن کے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ 1 گھنٹہ دیتے ہیں. آپ 45 منٹ 1 ہفتے میں دے سکتے ہیں, تو 52 ہفتوں میں پورا قرآن مجید آپ آڈیو میں اردو زبان میں سن سکتے ہیں.